کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ اپنے دن کا آغاز بہت اچھے موڈ کے ساتھ کرتے ہیں، آپ پرسکون ہو، لیکن اچانک کوئی شخص آپ کی زندگی میں آتا ہے، بغیر کسی معقول وجہ کے آپ پر تنقید کرتا ہے، آپ سے بدتمیزی کرتا ہے یا آپ کو پبلک میں شرمندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ کا پورا دن خراب ہو جاتا ہے، آپ بار بار وہی جملے سوچتے رہتے ہیں، دل میں غصہ کھول رہا ہوتا ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ کاش میں نے اس موقع پر ہی کوئی ایسا منہ توڑ جواب دیا ہوتا کہ اس کی بولتی ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا اکثر ہوتا ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں، دنیا بھر کے کروڑوں لوگ اس ذہنی اذیت سے گزرتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کا ایک مستقل حل نکالنے والے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے کہ بدتمیز، تلخ مزاج اور منفی لوگوں کو خاموش کروانے کے 5 ایسے نفسیاتی اور نہایت ذہین طریقے کون سے ہیں جنہیں اپناتے ہوئے آپ نہ صرف خود کو محفوظ رکھیں گے بلکہ سامنے والے کو بغیر کسی گالی کے، بغیر چیخے اور بغیر اپنا غصہ ضائع کیے اندر سے ہلا کر رکھ دیں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم سائنس، ہیومن سائیکالوجی اور ایموشنل انٹیلیجنس کی روشنی میں گہرائی سے بات کرنے والے ہیں، اس لیے کاپی پینسل ساتھ رکھ لیں کیونکہ یہ اصول آپ کی روزمرہ زندگی، آفس، اسکول، خاندان اور دوستوں کے درمیان آپ کا جینا آسان کرنے والے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں پہلے اور سب سے طاقتور طریقے سے، جسے ہم کہتے ہیں دی بلینک شیٹ، یعنی خاموشی اور لاپرواہی کا ہنر۔ ذرا غور کیجئے، جب کوئی شخص آپ پر غصہ کرتا ہے یا بدتمیزی کرتا ہے تو وہ اصل میں کیا چاہتا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے آپ کا ری ایکشن۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی غصہ کریں، آپ بھی غصے میں آئیں، آپ کی آواز اونچی ہو، آپ کے چہرے پر پریشانی یا غصے کا اثر نظر آئے، تاکہ اسے یہ اطمینان مل سکے کہ اس نے آپ کو تکلیف پہنچا دی ہے۔ جب آپ اسے جواب دیتے ہیں، بحث کرتے ہیں یا لڑتے ہیں تو آپ اصل میں اسے وہ فیول فراہم کر رہے ہوتے ہیں جس پر اس کا غصہ بہت زیادہ بڑھتا چلے جاتا ہے۔ اس میں ہم نے عملی طور پر کیا کرنا ہے؟ اگلی بار جب کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑنا ہے، اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا ہے، اپنے شولڈرز ریلیکس کرنے ہیں، ایک گہری سانس لینی ہے اور اس شخص کی آنکھوں میں دیکھنا ہے، لیکن غصے سے نہیں بلکہ بالکل خالی، سرد اور بے تاثر نگاہوں سے۔ لیکن کچھ مت کہیں، ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالیں۔ جب آپ بالکل خاموش رہتے ہیں اور کوئی ری ایکشن نہیں دیتے تو سامنے والا بالکل ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ دیوار کے سامنے کھڑا ہو کر چیخ رہا ہو۔ اس کا سارا غصہ، اس کی ساری بدتمیزی ہوا میں معلق ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ خود گھبرا جاتا ہے کہ اس کی الفاظ کا آپ پر کوئی اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ یہ خاموشی اتنی گہری ہونی چاہیے کہ سامنے والے کو اندر سے کھوکھلا کر دے۔ اب آتے ہیں دوسرے طریقے کی طرف، جو کہ ہے ایموشنل ڈیٹیچمنٹ۔ ہمیں بدتمیز لوگوں کی باتیں اتنی زیادہ تکلیف کیوں دیتی ہیں؟ ہم کیوں راتوں کو اٹھ کر سوچتے ہیں کہ اس نے مجھ سے ایسا کیوں کہا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر بات کو پرسنلی لے لیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید کمی ہمارے اندر ہی ہے۔ یہاں آپ کو ایک نفسیاتی چال چلنی ہے، اپنے آپ کو ایک تھرڈ پرسن آبزرور میں بدل لیں، یعنی جو کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہو تو اپنے دماغ میں یہ تصور کریں کہ آپ ایک فلم دیکھ رہے ہیں جس میں ایک کردار دوسرے پر چیخ رہا ہے۔ اپنے آپ سے کہیے، جو کچھ بھی یہ کہہ رہا ہے اس کا تعلق میری ذات سے یا میرے کردار سے نہیں ہے، یہ اس کے اپنے اندر کا ذہنی خلل، اس کی اپنی فرسٹریشن اور اس کی تربیت کی کمی ہے جو باہر نکل رہی ہے۔ میں صرف اس تماشے کا تماشائی ہوں۔ جب آپ خود اس صورتحال سے جذباتی طور پر ڈیٹیچ کر لیں تو اس کے الفاظ آپ کے دل تک پہنچنے سے پہلے ہی ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ آپ کا انر پیس محفوظ رہتا ہے اور آپ اندر سے بالکل پرسکون رہتے ہیں۔ تیسرا طریقہ ان حالات کے لیے ہے جہاں آپ کا بولنا مجبوری ہو، جہاں آپ بالکل خاموش نہ رہ سکیں۔ مثال کے طور پر آپ کا باس، آپ کا کوئی قریبی عزیز یا کوئی کولیگ۔ اس طریقے کا نام ہے دی کولڈ ریڈائریکٹ۔ بدتمیز لوگ طویل بحث کے ماہر ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو تانے دے کر، پرانی باتیں نکال کر ایک ایسے دائرے میں گھسیٹنا چاہتے ہیں جہاں وہ آپ کو ہرا سکیں۔ آپ نے ان کی اس جال میں بالکل نہیں پھنسنا۔
آپ کو طویل جملے یا صفائیاں ہرگز نہیں دینی، آپ کو صرف 1 یا 2 برف کی طرح ٹھنڈے جملے بولنے ہیں، وہ بھی نہایت دھیمی، پراعتماد اور فلیٹ آواز میں۔ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں، میں آپ کی بات سن چکا ہوں یا سن چکی ہوں، لیکن اس لہجے میں بات جاری رکھنا میرے لیے ممکن نہیں۔ یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا نقطہ نظر ہے، جب آپ کا رویہ بہتر ہو جائے گا تب ہم اس معاملے پر بات کریں گے، بس یہ کہیں اور وہاں سے رخصت ہو جائیں۔ یہ مختصر اور نابتول جملے سامنے والے کی پوری انرجی کو ڈرین کر دیتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ اس کا یہ حربہ اب مزید نہیں چل سکتا۔ چوتھا طریقہ ذرا ایڈوانس ہے، جسے سائیکالوجی میں فریم پلٹنا، ری فریمنگ یا آئینہ دکھانا کہا جاتا ہے۔ کئی بار لوگ طنزیہ یا ہلکی بدتمیزی اس انداز میں کرتے ہیں کہ اگر آپ غصہ کریں تو آپ ہی برے لگیں۔ ایسے موقع پر آپ کو ان کی الفاظ کا فریم بدل کر ان کے سامنے واپس پھینکنا ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کی بات کو ایک سوال یا اچھے تجزیے میں بدل دیں۔ فرض کریں کوئی آپ پر طنز کرتا ہے یا آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ نہایت پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ ان سے یہ پوچھیں، کیا آپ کا واقعی ہی یہ مطلب تھا جو آپ نے ابھی کہا؟ یا پھر آپ ایسا کیوں محسوس کرتے ہیں؟ اس معاملے میں اس طرح بات کرنا ضروری ہے۔ جب آپ اس کے جملے کو سوالیہ نشان میں بدل کر اس کے سامنے واپس رکھتے ہیں تو وہ شخص ڈیفینسو موڈ میں آ جاتا ہے، اسے اچانک صفائیاں دینی پڑ جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے وہ نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یوں آپ بغیر لڑتے ہوئے کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ پانچواں اور سب سے اہم طریقہ اس ویڈیو کا اصل مقصد یعنی ہیلنگ مائنڈ سے جڑا ہوا ہے۔ تمام طریقوں کے باوجود اگر آپ اندر سے کمزور ہیں تو کسی کا بھی چھوٹا سا جملہ آپ کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ اپنے دماغ کو اندر سے شفا دیں، ہیل کریں، مضبوط کریں، اور اپنی انرجی کی حفاظت کرنا سب سے بڑی حکمت ہے۔ اس کے لیے آپ کو 3 روزمرہ کی عادتیں اپنانی ہوں گی۔ نمبر 1، اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنا۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کے لیے دروازے بند کر دیں جو مسلسل ٹاکسک رویے رکھتے ہیں۔ ہر کسی کو اپنی زندگی میں صف اول کی اجازت دینا ضروری نہیں۔ نمبر 2، سیلف ٹاک۔ رات کو سونے سے پہلے خود سے پازیٹیو باتیں کریں اور خود کو یاد دلائیں کہ کسی دوسرے کی جہالت آپ کی عزت نفس کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ نمبر 3، جسمانی اور ذہنی سکون۔ میڈیٹیشن، گہرے سانس لینے کی ورزش اور واک کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں تاکہ آپ کا نروس سسٹم پرسکون رہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے لوگوں کے غیر ضروری غصے، تلخی اور بدتمیزی کی نظر نہ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کسی کے رویے کو نہیں بدل سکتے، یہ اس کا اپنا کردار ہے، لیکن آپ یہاں یہ 100% کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ اس رویے پر کیا ری ایکشن دیتے ہیں۔ جب آپ اپنے جذبات کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو دنیا کا کوئی بھی شخص آپ کو اندر سے توڑ نہیں سکتا۔ یہی اصل ذہنی سکون ہے، یہی ہیلنگ مائنڈ کا حقیقی سفر ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، اپنے ان دوستوں اور ان پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اکثر ایسے لوگوں کی وجہ سے ذہنی تناؤ کا شکار رہتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ہم ایسے ہی معلوماتی اور زندگی سنورنے والے ٹاپکس پر بات کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پرسکون رہیں اور مضبوط رہیں۔ اللہ حافظ۔